لیکن آپ خود دیکھیں کہ میجورٹی ہمارے جو نوجوان ہیں، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اچھا سننا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اچھا لکھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو پاکستان میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا، اس میں ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھتے تھے جی کون ہے جی آپ کا فیورٹ صحافی، تو وہ کسی ایک 3rd کلاس یوٹیوبر کا نام لے لیتے تھے. اور جو پاکستان کے انٹلیکچوئل صحافی ہیں جن کا تعلق پرنٹ میڈیا کے ساتھ، جب ان کی بات کرتے تھے تو وہ ان کو کرپٹ، غدار، لفافہ صحافی یہ لوگ کہتے تھے. 5,000 ارب روپے کی سبسڈیز ہماری اشرافیہ کو ہر سال دیتے ہیں، اینول سبسڈیز. آن دی ادر ہینڈ وی سی کہ گیس کی قیمتوں میں، ایجوکیشن میں، کوالٹی آف ایجوکیشن، ہاسپٹل، these are all the issues that we as a youth have to deal with. So we should, that is why there is no alternative to politics. اگر اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے تو اس یوتھ میں بہت کچھ کرنے کا پوٹینشیل ہے، اور یہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آل دی وے اینڈ بینگ پارٹ آف دس. بھائی وہ کہتا ہے تو آج کا جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لال نہیں کر لیں یار، کس طریقے سے اس چیز کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہماری جو یوتھ ہے وہ ایکٹیولی ہر چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. اسٹارٹنگ آف فرام محمد علی صاحب، سنس آپ کی ایجوکیشن باہر کی رہی ہے اینڈ ماشاء اللہ آپ کی پوٹینشیلس اتنے زیادہ ہیں اینڈ یو ایکسپیرینس تھنگس اے لاٹ. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہم یوتھ کو کس طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ باہر کی انالیسس پاکستان سے لے کے آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے they could be more included in politically otherwise which could actually have an impact on the youth، اور آگے کی جنریشن جو کہ ہماری آ رہی ہے وہ زیادہ اس چیز میں انوالو ہو سکتی ہے. تھینک یو. Thank you very much for having me, first and foremost. It is an absolute pleasure being here, and it's an absolute pleasure speaking in front of this charged up audience. To answer your question, madam, میرے خیال سے جو پہلا قدم ہے وہ اس نوجوان نسل کو خود سے لینے کی ضرورت پڑے گی. آج ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل سے بھاگتی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہے. اگر آپ موازنہ کریں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ہمارے ملک کا، there are conservation societies. If you're interested in environment, you make things at that. If you're interested in law, you make organizations, small communities جو کہ law related ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر scapegoating سب سے زیادہ ہے. As per like یہ تو باتیں ہوگی نا باتوں تک. What we can actually do، جیسے ابھی پہلے former education minister was saying, he was talking about youth festivals and stuff. I personally believe that more libraries should be created because obviously people will study more if such infrastructure is present. Number 2, I also further believe that like in the West, there should be more social activities because yahan par logon ke paas khane ke alawa there is not a lot for them to do. Like jaise aap London, agar aap logon mein se travel kiya, you're called to the bar, you've been there yourself. You would remember Tottenham Court Road, all of these tube stations have pianos. تو اگر کوئی free ہے تو وہ tube station پہ کھڑا ہو کے پیانو بجا سکتا ہے. So that's a healthy activity. یہ چھوٹی چیزوں سے start ہو کے political awareness اور یہ ساری چیزیں تو بہت بعد کے لینڈ مارکس ہیں. But پہلے سب سے the first thing is crime, deviance, gang culture، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹیز جو کہ یوتھ کے اندر لے کے آئیں، جو کہ یوتھ کو امپاور کریں، جو کہ یوتھ کو کسی کام کرنے کے حد تک لے کے آئیں. They should start doing some sort of extracurricular activities. Lastly, academic focus is great. 1000 ایک سال 50 نمبر لینا، او لیولز میں 8 اسٹار لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. Because there is where your leaders come from, there is where your sportsmen come from, there is where your change makers come from, there is where your artists come from, and all of other affairs are directly impacted from these particular extracurricular activities. Thank you so much. ابھی آپ کے باتوں میں کافی زیادہ میرے سوال آ گئے جو میں آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھوں گی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار انلائٹنگ اس ان دس ریسپیکٹ. اب میں سما خاور صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سنس یو آر اے پبلک پالیسی ایکسپرٹ اینڈ یو ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان دس تھنگ، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے حساب سے کون سا ایسا فریم ورک
ایکچولی ڈیولپ ہم کر سکتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی بھی اپلائی ہو سکے گا, جس سے ہماری یوتھ اس چیز میں زیادہ انگیج ہو سکے گی. تھینک یو. Thank you, all of you, and also for inviting me. میرا کام کافی مجھ سے پہلے اسپیکر نے آسان کر دیا. ایک تو انہوں نے I completely agree with him کہ there is no solution except organizing. And also fundamentally جو تاریخ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ حقوق جو ہیں وہ کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا, وہ ہمیشہ دیے جاتے ہیں. So what are facts before us کہ پاکستان جو ہے it's 5th youngest country in world. ہماری 63% of population وہ youth پہ ہے. In 10 years it is going to be 75% of our population. By the latest census پاکستان کی جو 16 کروڑ عوام ہے وہ آپ جیسی اور میرے جیسی in fact بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جیسی ہے. So that means کہ پاکستان ہر سال 5 سے 6 لاکھ یونیورسٹیز سے جو گریجویٹس ہیں, 5 to 6 lakh students they graduate. Simultaneously پاکستان کا جو out of school children جو پاکستان is at the lowest, ہم سے نیچے صرف ایک ملک ہے جہاں پہ دنیا میں ہم سے زیادہ out of school children ہیں. So lowest rank پہ ہیں ہم. ہمارے پاس ایک یوتھ کا ایک میسو بلج ہے. 5 سے 6 لاکھ اسٹوڈنٹس ہر سال گریجویٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے 6 سے 7% اینول انمپلائمنٹ ریٹ. سو all of these massive جو ایک پہاڑ ہے مسائل کا, اور اس کے ساتھ if you combine all of this, so climate change. We are the generation جس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ دنیا میں ایک تباہی جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یو سی کہ every year there are floods, بہت frequently floods آتے ہیں. Rural agricultural economy جو ہے وہ due to unpredictability of weather has been destroyed. Fossil fuel industry جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس شہر میں آپ نے فلموں میں ایسا اپوکلپٹک سینیریو دیکھا ہوگا کہ smog جو ہے it is a very recent phenomenon. So these are many of these problems, we did not create them. Our parents' generations or our grandparents' generations, they are as a collective responsible. But the injustice is, and we should be angry about it, that we are the ones ہمیں جو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو وہ کیا very quickly وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو سولوشن ہو سکتی ہیں. ایک there is no alternative to organization. So کس طرح سے آپ آرگنائز کر سکتے ہیں؟ دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں. میں نے بتایا کہ to begin with ایک تو as a youth way this is a great forum, جیسے like this is a great initiative, but there could be other similar more organized and state backed initiatives, like for example student unions کی بحالی ہونی چاہیے. And the good thing is کہ the new Chief Justice, one of his first administrative action was that he, being as a member of Quaid-e-Azam University, he encouraged کہ student unions کا جو ban ہے وہ undo ہونا چاہیے اور students کو political participation میں موقع ملنا چاہیے. The other is local governments. So youth are the leaders of future. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اچھی چیز پچھلے 10-12 سالوں میں اس ملک میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ یوتھ وہ پولیٹیسائز ہوئی ہے, which wasn't the case in 80s, 90s. So there came a long period of time جہاں پہ پالیٹکس کو آرگنائز کرنے کو اسے معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. معاشرے کو پولیٹیکل جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے انہوں نے جان بوجھ کے یوتھ کو ڈی پولیٹیسائز کیا اور سیاست کا نام بدنام کیا. تو جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ جیسے ہم جیسے لوگ انہوں نے 10-15 سالوں میں سیاست میں دلچسپی لی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس پارٹی سے ہیں, ان کی آئیڈیالوجیکل انکلینیشنز کیا ہیں, دیٹ از سیکنڈری. واٹ از پرائمری کہ یوتھ ہیو بیکم ونس اگین انٹرسٹڈ ان پالیٹکس, جس طرح سے وہ 60-70 کی دہائی میں تھے. تو ہمیں اس کا ایک جو چیز ہو سکتا ہے پروڈکٹیو
जिसका आउटले हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर यूथ को एक मैसिव किस्म की रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए पहले लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए ताकि एक ग्रास रूट से एक लीडरशिप उभरे और वो नेशनल असेंबली और हायर फोरम ले जाए. So we should struggle for organizing वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे, जैसे इन्होंने बताया कि we would start small, but also we should demand कि रियासत जो है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के तरीक़ेकार हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो प्रोवाइड करें. And also keep demanding. So for example, climate change is the crisis of our time. तो हमने देखा है कि वेस्ट में एक हमसे छोटी है बहुत, ग्रेटा नाम की एक लड़की, उसने स्कूल जाती थी, उसने उस एक दुनिया में उसने एक हलचल मचाई हुई है, मूवमेंट स्टार्ट की हुई है. And also simultaneously, since we are bearing the burden of this loop-sided development है, तो हमारी कॉस्ट पे आ रही है. तो हमें साथ ही साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पिछले पैनल में कुछ अशराफिया की भी बात हुई. तो हमें वक्तन याद कराते रहना चाहिए कि this is an insane stats, ये अपनी जेब से बढ़ा के नहीं दे रहा. UNDP की 2021 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी रियासत 8% of entire Pakistani GDP, which translates into 5,000 अरब रुपया, not 5,000 लाख, not 5,000 करोड़, 5,000 अरब रुपए की सब्सिडीज हमारी अशराफिया को हर साल देते हैं, एनुअल सब्सिडीज. On the other hand, we see कि गैस की कीमतों में, एजुकेशन में, the quality of education, hospitals, these are all the issues that we as a youth have to deal with. So we should, that is why there is no alternative to politics, and strive for a more egalitarian, just and redistributive politics. इसमें इस बात की अशराफिया की बार बार बात हो, और कुछ पे कई तरह की अशराफियाँ हैं, कुछ पैसे वाली हैं, कुछ वर्दी वाली हैं, इन सब के बारे में खुल के बात होनी चाहिए. बिकॉज डीपोलिटिसाइज अगर हम कहें कि हम कोई पॉलिटिक्स से अलहदा रह के यूथ कोई ऐसी चेंज इस मुल्क में ला सकती है, तो वो इम्पॉसिबल है, वो दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ. बिकॉज ये जो मिसाइल हैं, अगर 5,000 अरब की सब्सिडीज आप इसमें से कहें कि 1,000 अरब आप यूथ के मिसाइल पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, क्वालिटी एजुकेशन टेप्टा जैसे अदारों को बजट मिलना चाहिए. तो कहीं से आपने पैसे लेने होंगे ना, तो जिनके पास हज़ारों अरब जिन्हें मिल रहे हैं, तो वो ऐसे तो उस बात पे आसानी से नहीं मान देंगे कि जी आप यूथ हैं और आप ये पैसे ले रहे हैं. बाकी फिर हम Thank you so much, Osama Saab, for briefly enlightening us with the policies and the way forward to it. And I'm really grateful for that. Moving on to Amir Hassan Saab, since आपका ताल्लुक पंजाब के यूथ डेवलपमेंट सेक्टर से है और आपने इस चीज़ में काफ़ी काम किया है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को आगे आप देखते हैं, क्या काम पंजाब के से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो क्या काम हो चुका है, और आगे इसके लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि नेशनल सतह पे या प्रोविंशियल सतह पे हम डिवाइस कर सकते हैं विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर द यूथ इन फ्यूचर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने और फहद का कि उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया. आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर यूथ अफेयर्स ऑफ पंजाब. ये एक अफसोस की बात ज़्यादा है क्योंकि हमारी 73 इयर्स की हिस्ट्री में मैं पहला बंदा मिला जिसको डायरेक्टर यूथ लगाया गया. तो उससे पहले शायद पंजाब में यूथ नहीं थी या पाकिस्तान में यूथ का फुकदान था. तो अभी हम बहुत अच्छे, मेरे वर्दी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे फिगर्स भी बताए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है. मैं क्योंकि कुछ देर आर बाउंड्रीज जिससे मैं आज़ाद हो गया हूँ क्योंकि आई एम रिसेंटली ट्रांसफर फ्रॉम द यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट और आई हैव जॉइंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाहौर में आई एम पोस्टेड. तो देखें, देयर इज़ नो यूथ पॉलिसी. जो यूथ पॉलिसी है, क्या आप सब लोगों को पता है उसका? नहीं पता होगा. उसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप लोगों के लिए क्या फैसला साजी हो रही है, आपका मुस्तकबिल क्या होगा, आप में से किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता. और इवन आप ये देखें कि 3 साल में एक पोजीशन पे रहा हूँ, स्टिल आई एक्सेप्ट दिस कि टेक्निकली तो आई एम अ फेलियर, क्योंकि मैं अपने 3 साल टेन्योर में भी दोबारा यूथ पॉलिसी 2012 को रिवाइव नहीं कर सके, उसको एक्टिव नहीं कर सके, उसमें एक सस्टेनेबल चेंज नहीं ला सके.
اوور آل ہماری یوتھ کا دیکھیں اگر ہم جو میں نے ایشوز کچھ دیکھے تھے تو دیر از نو فوکس ٹوورڈ اسکل ڈیولپمنٹ. ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہم لکیر کے فقیر کی طرح میٹرک کرتے ہیں, او لیولس کرتے ہیں, اے لیولس کرتے ہیں. کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو ایک گریڈس کی ریس ہے. میں آئی ریممبر کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نمبر کتنے آنے, اور آئی ہارڈلی ریممبر کہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے 4 سال میں کوئی کلاس میں پڑھی ہوگی. تو میرا زیادہ ٹائم لانز میں گزرا ہے, تو شاید اسی وجہ سے میں وہ کلیکٹیو یوتھ کا حصہ ہوں جو پاکستان کی بہتری میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہے. لیکن میں 2-3 سٹوریز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہونی چاہیے. پاکستان کی ہسٹری میں لائک اسپورٹس کی بات ابھی سر نے کی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ دیر از اونلی ون پرسن جس نے 76 ایئر ہسٹری میں, ہم 24 کروڑ کا ملک ہے, ایک بندہ ہے جس نے ڈائریکٹلی اولمپکس میں کوالیفائی کیا ہے. دیر از نو ادر ایتھلیٹ ایکسیپٹ ہاکی, دیٹ از ارشد ندیم جو جیولن تھرور ہے. فارچونیٹلی میں تینوں دفعہ جب وہ پاکستان آیا ہے اپنی انٹرنیشنل اچیومنٹ کے بعد, تو آئی وینٹ ٹو دا ایئرپورٹ ٹو ریسیو ہیم. تو مجھے جانے کی وجہ سے زیادہ اپریسیشن ملی کہ میں سب چینلز کے اوپر اس کی وجہ سے آ جاتا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں دیر از اونلی ون انٹرنیشنل میڈل پیرا اولمپکس میں, حیدر علی کا. ابھی ریسنٹلی ٹوکیو اولمپکس میں اس کا جب گولڈ میڈل آیا تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے اولمپکس میں جانے سے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے. تو ہی واز گوئنگ فرام ون آفس ٹو اندر کہ مجھے ٹکٹ کے پیسے دے دیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اس کو ٹکٹ اسپانسر کی گئی. آئی اسٹل ریممبر صبح 7:30 بجے جرنلسٹ کولیگ آف مائن کالڈ می کہ یار ٹی وی آن کریں, دیکھیں حیدر گولڈ میڈل جیت گیا. تو وی ڈونٹ ہیو نیشنل سینٹیمنٹ مومنٹس, ہمارے نیشنل سینٹیمنٹس ہیں ہی نہیں ہیں. ہم پولیٹیکلی ایک اس طرح کے میس میں پھنس گئے ہیں اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو چکی ہے. تو میں نمبرز آئی کین کوٹ لائک مینی نمبرز. آئی واز پارٹ آف دا نیشنل یوتھ کوآرڈینیشن کمیشن جس نے پچھلا ایک پورا سال یوتھ پالیسی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی. میں تمام صوبوں کے جو ڈائریکٹر یوتھ افیئرز ہیں, میرے کولیگز ہیں, ان سے میں ان ٹچ بھی رہتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے دیر از نو اپرچونیٹی, نو پلیٹ فارم. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ وی مسٹ ریئلائز کہ دس از دا رائٹ ٹائم. آج سے ہی ایٹ لیسٹ پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائیں, کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں. ہماری پنجاب کی 20 کی لائبریریز ہیں, دے آر اوپن فار آل. ہم انفارچونیٹلی ان کو بہت زیادہ ایڈورٹائز نہیں کر سکے ہیں. دیر واز دس ای روزگار پروگرام جو ہم 5 سال سے چلا رہے تھے, ابھی وہ بند ہو رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ کے 1.46 بلین روپیز فنڈ سے بچوں کی ارننگز, ایسٹیمیٹڈ ارننگز اور ویریفائڈ ارننگز 20 بلین روپیز. تو اگر اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے تو اس یوتھ میں بہت کچھ کرنے کا پوٹینشیل ہے, اور یہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. اینڈ بالکل آپ سے اتفاق کروں گی کہ یہ کچھ تلخ حقیقت ہے جس کو مجھے لگتا ہے ہم لوگ جتنی اس پہ ڈسکشن کریں اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. ناؤ آئی موو آن ٹو فاضل شہباز, ہو از دی فاؤنڈر آف YGA. سر آپ کو 8 سال ہو گئے ہیں اس آرگنائزیشن کو, اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ نے یہ اتنی ایک اچھے طریقے سے اس کو آج ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ موضوع کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملا جائے کہ ایک نیشنل پالیسی فریم ورک بنانا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ایمبٹس کیا ہونے چاہیے, اور آگے اس کو فیوچر ہم مٹیریلائز کر کے پریکٹیکلی اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ بیرسٹر امرت صاحب. میں بات کو 2 پیراؤں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. جی پہلے کہ ہمیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, جس طرح سمیر صاحب نے بات کی کہ 73 سال سے پہلے شاید پنجاب میں یوتھ نہیں تھی یا پاکستان میں یوتھ نہیں تھی, تو سب سے پہلی نیشنل سطح پر, وفاقی سطح پر 2008 میں یوتھ پالیسی آتی ہے. اس کے بعد پنجاب میں 2012, اور اس کے بعد دیگر صوبوں میں 2015 اور 17 کے درمیان میں, اور پھر جو 2019 کا فریم ورک ہوتا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ 2022 تک اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. تو میں بالکل یہاں پر پولیٹیکل بات کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پولیٹیکل بات اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں, میں اس ملک کا ووٹر ہوں. مجھے پولیٹیکل بات اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ یہ تمام حکمران میرے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں.
تو جس طرح سے 2019 میں فریم ورک بنایا گیا اس کے بعد اس پہ کام نہیں کیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہر وزارت کو چلانے کے لیے وفاقی سطح پر ایک ڈویژن قائم ہے اور تمام جو وزارتیں اسی طرح سے آپریٹ کرتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کی منسٹری کو صوبائی سطح پر سپورٹس کے ساتھ الائن کر دیا ہے اور وفاقی سطح پر ہمارے پاس یوتھ کی کوئی منسٹری ہے. میں اسے ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کہوں گا, شاید ایک کمرہ بنا دیا پرائم منسٹر آفس میں جسے ہم نے نام دے دیا کہ جی یہاں پر یوتھ افیئرس کے تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر میجورٹی میں ہیں, ہم اقلیت نہیں ہیں, ہم تقریباً 68% نوجوان ہیں. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں. اور جب آپ نے جو سوال پوچھا, میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو کیا کرنا چاہیے. ہمیں ابھی تک موقع نہیں ملا, لیکن جتنا موقع ملا اس سلسلے میں میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس جب اسمبلی نے گزشتہ 8 سال لابنگ کرنے کے بعد, گزشتہ 8 سال تحقیق کے بعد 2022 میں اس وقت کامیابی ملی جب اینول جو ہمارا اجلاس تھا نیشنل اسمبلی میں, مفتاح اسماعیل کی جانب سے نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کی بات وہاں سامنے آئی. عمیر صاحب بھی اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن میٹنگ میں تھے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد اس کا بھی کیا ہوا ہے اور وہ کہاں تک بات پہنچی ہے. اس طرح سے ہم نے ایک اور ساتھ کوشش کی کہ نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنے کے لیے, خاص طور پر 2015 میں جو عام اس کے انتخابات ہوئے لوکل گورنمنٹ کے بلدیات کے, اور اس کے بعد جو ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا, اسامہ صاحب بھی اس کو دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اس میں پتہ نہیں کتنی امینڈمنٹ آ چکی ہیں, اتنی امینڈمنٹ آ چکی ہیں کہ ہم اس کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو کبھی نوجوانوں کا کوٹا نکالا جاتا تھا, کبھی کوٹا رکھا جاتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نہ تو یہ حکمرانوں نے آج تک کسی بھی طرح سے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور 75 سال میں یہ سیاسی نعرے, سیاسی دھونس کی وجہ سے ہم نوجوان ایک چکی میں پس رہے ہیں. پھر ایک اور میں چیز مینشن کرتا چلوں کہ جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سطح پر نوجوان اس طرح سے کام کریں, اور جس طرح سے بطور میں یوتھ جنرل اسمبلی کی نمائندگی کر رہا ہوں, اس طرح کی جو گروپس ہیں نا, یہ پاکستان کے مستقبل میں ان سیاستدانوں سے زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. اسامہ صاحب نے بات کی اسٹوڈنٹ لیڈر کی, اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی, تو ہم یہاں بڑی بات کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ یونین میں, چونکہ جی جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی, بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز آتے تھے, بڑے زبردست پولیٹیکل لیڈرز آتے تھے, اسمبلی میں جو فلور پہ کھڑے ہو کر بڑی اچھی تقریریں ہوتی تھی, وہ تمام جو سیاسی لوگ ہیں وہ پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ کام کرتے تھے. لیکن یہ ایسے لوگ اگر اس کو گنتی کی جائے تو یہ پاکستان بننے سے لے کر 84 تک شاید 15 لوگ بھی نہ ہوں. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بڑے آسانی سے آگے کہہ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے. جو ہماری اسٹوڈنٹ یونین تھی ان میں ایم ایس ایف, آئی ایس او, پی ایس ایف, جمعیت, یہ لوگ کیا کرتی رہی ہے اور یہ بھی کیا کر رہی ہے, یہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا جی آکسفورڈ میں جو لیبر پارٹی کا ونگ ہے وہ الیکشن لڑ کے لیبر پارٹی کے بینر تلے ان کا یوتھ لیڈر منتخب ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ یونین کو ضرور بحال کریں, لیکن اس کے ساتھ کچھ پیرامیٹرز لگا دیں. یہ نہ ہو کہ جمعیت کے اور ایم ایس ایف کے جتھے ہیں وہ حملہ آور ہوتے رہیں, وہ جتھے پروفیسرز پہ بھی حملہ آور ہوں, وہ جتھے نوجوانوں پہ بھی حملہ آور ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے لیے ہوتا ہے, ڈیبیٹس کے لیے, ڈرامیٹکس کے لیے, تھیٹر کے لیے, رائٹنگ کے لیے, ہمیں اس کو بڑھانا نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو جائے گی نا تو ہم تمام نوجوانوں کو جی اپنے رائٹس مل جائیں گے. طرز بات ہے, میں چاہوں تو یہاں پر نوجوانوں کی تعریف کر کے آپ لوگوں سے تالیاں بھی لے سکتا ہوں, لیکن آپ خود دیکھیں کہ میجورٹی ہمارے جو نوجوان ہیں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے اچھا سننا چھوڑ دیا ہے, ہم نے اچھا لکھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو پاکستان میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا, اس میں ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھتے تھے جی کون ہے جی آپ کا فیورٹ صحافی, تو وہ کسی ایک کے 3rd کلاس یوٹیوبر کا نام لے دیتے تھے. اور جو پاکستان کے انٹلیکچوئل صحافی ہیں جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے تھا, جب ان کی بات کرتے تھے تو وہ ان کو کرپٹ, غدار, لفافہ صحافی یہ لوگ کہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ نہ ہمارے نوجوانوں نے کتابیں پڑھنی ہیں, نہ انہوں نے اچھے پروگرامز دیکھنے ہیں, نہ ان کی اچھی سلیکشن ہونی ہے, ہر اچھی نیوز کا ان کو پتہ ہے, کوئی بھی کام, کوئی بھی مذاق, کوئی بھی چیز ان سے کروا لیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم 68% ہیں,
ہمیں ہمارے حقوق دو تو ہم تہس نہس کر دیں گے. فہمیدہ ریاض کے چند مصرے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ کھو بھی سکتا ہے, اس راہ میں راہزن ہے اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تھینک یو سو مچ فہد صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا ایکسپلین کیا, اور آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے, مجھے لگتا ہے کلیکٹیولی, آئی ٹوٹلی اگری ود دس تھنگ, ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے وہ اقبال کے شعر میں خود ہی کو ہی کر بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے تجھ سے کہ تیری رضا کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب خود کو بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور ہمیں کرنا چاہیے, نہ کہ خالی باتوں کی حد تک اس کو محدود کرنا چاہیے, بلکہ پریکٹیکلی بھی ہمیں اپنے آپ کو اتنا ایکوپ کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی پلیٹ فارم یا کسی جگہ پہ بیٹھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے کس طریقے سے بات کا آغاز کرنا ہے, اس کو لے کے کس طرح جانا ہے, اور ہمیں اپنا پوائنٹ کیسے پٹ فارورڈ کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے اور ہم اس چیز سے قاصر رہیں گے, ایز اے یوتھ ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار انلائٹننگ اس ود دس تھنگ. I'll move on to Tayyaba Kakar. Ma'am, thank you so much for joining us today. It's really an honor for us. آپ کا تعلق سپریم کورٹ کے جوڈیشل کے حصے سے ہے, سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دس تھنگ کہ سنس یو آر فرام بلوچستان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کو میں اگر ہم لوگوں کو یوتھ کو انگیج کرنا ہے زیادہ سے زیادہ, اور ہم اگر ایک فریم ورک ڈیولپ بھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ تو انگیج کرنا ہی ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے مرحلہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم ان کو کس طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں جس سے وہ زیادہ انوالو ہو سکیں, ان کی ایک اویئرنیس آ سکے ان کے اندر, بی اٹ پولیٹیکلی, سوشلی, اکنامکلی, اینڈ تھرو اینی ادر مینس دیٹ از پاسبل. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, and it was a very interesting question. ہمیں تو پہلے ایجوکیشن کی بات ہوئی, اپرچونیٹیز کی بات ہوئی, بٹ ہم ایک ایسی کنفیوژن میں ہے کہ we never try to unlearn. Few years back I was in conference of young leaders. تو وہاں پہ تقریباً 6 دن ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ unlearn. I'll not take much of your time, but I want to share my experience with an example. کیونکہ جس کمیونٹی سے یا جس ٹیریٹری سے میں بلانگ کرتی ہوں, تو obviously at the end of the day we have to represent that. اور I try to speak in Urdu as much as I can because جب کانوینٹ میں تھی کہا جاتا تھا انگریزی بولو, جب آگے بڑے بولا انگریزی, اردو انگلش بولنی ہے, پھر کہا انگریزی بولنی ہے, تو اردو تھوڑی سی ڈگمگا گئی ہے سب ود میں. تو بیک ٹو ینگ لیڈر کانفرنس, وہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ unlearn. Now why I'm telling this entire story is actually the answer which you asked me. تو اس کے بعد ہم نے کانفرنس کیا, کانفرنس اور ایک ورکشاپ تھی جو کنزرویشن آف فلیمان مارخور تھا, کیونکہ انڈینجرڈ اسپیشی ہے, اور ہم نے اپنی فیوچر جنریشن کو اپنی ہیریٹیج, کلچر, لینگویج, کیونکہ اسٹارٹ آف دا کانفرنس یہی ساری باتیں آ رہی ہیں, تو آئی ووڈ لائک ٹو انلائٹ دیٹ کنکلوڈنگلی. تو جب کہا کہ کیوں اسے مارخور کہا جاتا ہے, کیونکہ میرے لینگویج سے بھی ریلیٹڈ ہے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ ویئر ایور آئی گو آئی ریپرزینٹ دس فیکٹ کہ مارخور تو مار کھانے والی چیز کو کہا جاتا ہے, مارخور مار کھاتا ہے. آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے؟ سو وہاں پہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس بھی تھے, تو یہ ایک فلورا فونا کا ایک بک تھا جس میں لکھا تھا کہ مارخور از ایکچولی دی مکسچر آف 2 dialects, دا پشاور ڈائلیکٹ اینڈ دی کوئٹہ وال ڈائلیکٹ. مارخور جس کے ہارنس ہوتے ہیں وہ اسنیک کی طرح ہوتے. So from that the entire dilemma changed. وہاں سے unlearning کا پروسیس اسٹارٹ ہوا. تو کہ جیسے کہ میم آپ نے کہا ہے کہ ہم کیسے وہاں کے لوگوں کو اویئر کریں, وہاں کے لوگوں تک آپ پہنچے تو صحیح, وہاں کے لوگوں کی بات تو رکھیں, وہاں کے لوگوں کو تو سنائی جائے.
जब मैं सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्ट हुई तो आई वाज द फर्स्ट फीमेल इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोग्राम जब मैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि हमें जो टाइटल दिया जाता है वो दिया जाता है जुडिशियल लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। यूएस से ये प्रोग्राम दिया गया और फिर पाकिस्तान में जवाद ख्वाजा साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया। तो हमारे यहाँ लोगों ने कहा क्लर्क बनना है, कोयटा में क्यों नहीं बनना, जैसे इस्लामाबाद जा रहे हैं क्लर्क बनने के लिए। तो इट्स अगेन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग, पॉलिसीज में कैसे इन्वॉल्व करना है बलूचिस्तान के यूथ को, ये बलूचिस्तान के यूथ पे भी डिपेंड करता है। हमें हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि वी आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज प्लेट्स में नहीं दी जाती, आपको अवेल करना पड़ता है। वी हैव टू स्ट्राइव। तो दो बातें आ जाती, एक कि वहाँ के लोगों को अवेयर कैसे करना है। वहाँ के लोगों की अवेयरनेस आपको तब पता चलेगी जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ के लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो वहाँ के लोगों को अगर पंजाब जितना और कैपिटल जितना यूथ जितनी पार्टिसिपेशन करनी है तो द पीपल ऑफ बलूचिस्तान हैज टू परफॉर्म। इट्स बायलैटरल, इट्स फ्रॉम बोथ द साइड। और एक चीज जो कि मेरे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी चीज कही, बट वन थिंग व्हिच आई फील इज मिसिंग, आई थिंक टेड टॉक्स मैं बहुत सुनती हूँ, तो वंस शेख आतिफ सेड के अगर सालों का सफर तय करना है तो अपने मेंटोर्स बनाओ। क्योंकि अगर मैं किसी जजमेंट में भी काम करती हूँ तो मैं 40 रिसोर्सेज यूज करूंगी। जज साहब की तरफ 40 इयर्स का एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता होगा। इसी तरीके से जब आप अपनी पॉलिसी इंशाल्लाह ताला जब भी स्टार्ट करेंगे या उसका जो फ्रेमवर्क होगा, वहाँ पे जो 40 जो मेंटोर्स होते हैं वो हमें 40 इयर्स का सफर 40 सेकंड में देते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यूथ की पॉलिसी है तो यूथ कहें किसी और ने नहीं आना। अगर यूथ इतना एम्पावर्ड होता तो ये अवेयरनेस सेशंस यूथ के लिए कभी भी नहीं होते। एंड ग्लास हमेशा अगर पूरा होगा तो उसमें और पानी डाला जाएगा, वो गिरेगा। ग्लास अगर खाली होगा तो उसमें कैपेसिटी होगी भरने के लिए, और जो पीने वाले हैं उनको सामने से दिखेगा कि एक अपॉर्चुनिटी है और एक घूंट हर एक पी सकता है। तो इसीलिए एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। The more the youth will participate, the more they'll get, the more the provinces will participate, the more the cultural, language, heritage, they all are going to combine in a collective of the Blakefield. So yeah, it's all about from my side. Thank you so much कि आपने हमें एक और पर्सपेक्टिव और सबको आज हम लोगों को सुनने का मौका मिला। I would like to thank you all for coming here and enlightening us on this topic. अब मैं चाहूँगी कि ऑडियंस में से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हमारे पैनलिस्ट से बिल्कुल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले सर आपने जैसे बात की कि अंदर जो है स्टूडेंट काउंसिल्स वगैरह को सर बहाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट काउंसिल्स का सर जहाँ तक सर हमने सर सुना है पढ़ा, तो सर जब बढ़ती सर वो स्ट्राइक्स सर स्कूल्स को बंद करवा देते हैं, कॉलेज को बंद करवा देते हैं, बदमाशी टाइप इस तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं, फेडरेशन बन जाते हैं। तो इसके अंदर सर फिर गवर्नमेंट और जो है इदारे इसको फिर कैसे ओवरकम करेंगे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। मैं शायद इस पैनल में या शायद इस हॉल में अकेला नौजवान होऊंगा जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मैंने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल करनी है तो पैरामीटर्स के साथ बहाल करें। अगर आप इस तरह से स्टूडेंट यूनियन को बहाल करेंगे तो फिर मैंने चंद सियासी जमातों के जो होंडा जत्थों का नाम लिया है वो फिर इस तरह से तलबा पर हमलावर होंगे, कैंपस का डिसिप्लिन खराब करेंगे और इसी तरह से असातिज़ा को मारेंगे। हमारे साथ एक रिसेंट वाक़या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। हम चूँकि ये बियॉन्ड थी उसकी जो तशकीली मुहिम थी उसके सिलसिले में हम पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे। तो सेशन शुरू होने से पहले इस्लामी जमीयत तलबा के होंडे हमारे पास आए और उन्होंने आके हमारे बैनर उखाड़ दिए और हमारे स्टूडेंट्स को मारा। और उसके बाद हमें ये धमकियां लगाते रहे कि आप हमारे खिलाफ पर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीछे जमात इस्लामी की लीडरशिप थी।
اور ہم نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا کہ آپ ان لوگوں کو روکیں اور آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لیکن ہمیں جب وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تو ہم اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی ہمیں سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چند ایک ایسی اسٹوڈنٹ یونین موجود ہیں کہ جن کے اپنے ہی لوگ فارغ التحصیل ہونے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی ادارے میں ٹیچر بن جاتے ہیں، اسی ادارے کے وائس چانسلرز کے عہدے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں کہ ان کے جو طلبہ ایک ڈگری مکمل کر لیتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ دوبارہ ایک اور ڈگری کرنے آ جاتے ہیں۔ جن یونیورسٹیز میں کمزور ہوتی ہیں وہ جماعتیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جماعتوں کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ اگر نوجوانوں سے اور طلبہ کے حقوق کی صحیح طور پر پاسداری کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے بجائے ہمیں جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں، ڈیبیٹس، لٹریچر، آرٹس اور تھیٹر، اس طرح کی چیزوں کو آباد کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں اسٹوڈنٹ یونین کو کرنا ہی ہے تو سب سے جو دنیا میں بہترین ماڈل ہے وہ پھر آکسفورڈ کا ماڈل لے کر آئے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ لیبر پارٹی کا کوئی نوجوان ہے وہ اس بینر تلے الیکشن لڑ رہا ہے۔ باقی چونکہ میں چاہوں گا کہ اسامہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ اس پہ ایک اپنی رائے بھی دیں گے۔ آپ نے بڑی کنٹینشس بات کی ہے اور سوال بھی اسی طرح کا، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہوئی ہے، مجھ سے ایٹ لیسٹ زیادہ عقل مند لوگوں نے جو تاریخ دیکھتے ہیں، جو پولیٹیکل سائنس دیکھتے ہیں اور جو ایویڈنس دیکھتے ہیں، اور ان رائے کو میری بھی پہلے رائے جب میں بھی سمجھے کہ کچھ باتیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی تو آپ سے ملتی جلتی رائے دی تھی جو آپ نے اظہار کیا، اور جو ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو اسٹوڈنٹ یونین آپ بحال کریں گے تو یہ تو قتل و غارت کر دیں گے، اور اس کی 2-4 مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ کراچی میں دیکھیں، کراچی یونیورسٹی میں یہ ہوا، لوگ کہتے ہیں دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت اتنے سالوں سے کیا کر رہی ہے، ایم ایس ایف، اور لوگوں کے سامنے جو پہلا امیج آتا ہے نا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کچھ گاڑیوں کو روک کے ان پہ پتھر مار رہے ہیں، اور آپ میں سے سب نے ہی کسی نہ کسی طرح سے دیکھا ہوگا کہ اڈوں کے اوپر طلباء اور اس طرح کی امیجز، لیکن اس امیج کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ میں نے اس کی طرف کچھ ہنٹ کیا تھا کہ یہ ایک ریویژنسٹ ہسٹری جس کو کہتے ہیں، کہ یہ والی جو تاریخ ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ یونین صرف اور صرف یا طلباء کی تنظیمیں وہ قتل و غارت میں یا قتل و غارت سے زیادہ گاڑیوں کو، مظلوم کو پتھر مار کے ان کے شیشے توڑنے پہ بلیو کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے کرایہ نہیں دینی، اس کا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین صرف یہی کرتی ہیں یا اس ملک میں بھی یہی کرتی رہی ہیں۔ اس کی تاریخ ہے وہ اس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر اور پروگریسو اور پازیٹیو تاریخ ہے۔ یہ جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی ہے اور جس سے آلموسٹ سارا پاکستان ہی، بلکہ آپ میں سے جب کئی لوگ گئے ہوں گے تو آپ کے والدین نے کہا ہوگا اگر آپ کسی یونیورسٹی جائیں تو ان کا خبردار جمعیت یا ایم ایس ایف کوئی ان کے نزدیک بھی گیا، تو یہ بڑا 2 طریقوں سے ہوا۔ ایک تو یہ کہ جب 60s کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ایوب خان کی ایک لانگ ڈکٹیٹرشپ میں، تو اس سے سب سے پہلے جو طبقہ ایوب خان کے ساتھ کے مخالف نکلا وہ طلباء تھے، اس کو جوائن کیا لیبر یونینز نے، اور پھر بے شمار اور پارٹیاں اس میں کود پڑی، لیکن اس کا انیشیشن جو ہے وہ طلباء نے کی تھی۔ اور ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جس ملک میں کئی لوگ ملیں گے جو ان کا ایک رومانس ہے کہ ایک گھوڑے پہ ایک مسایہ آئے گا اور ہمیں وہ آزادی کی طرف یا ایک عظیم قوم بنا دے گا، تو وہ ہم پہلا مسایہ وہ ایوب کا آیا تھا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق اور ابھی مشرف، اور اس ڈیکیڈ میں تو 2 آ چکے ہیں۔ تو اس میں جب لوگوں نے دیکھا کہ 10 سال سے یہ صاحب حکومت کر رہے ہیں اور ملک میں 22 خاندانوں کے پاس پاکستان کی 60-70% دولت کے مالک بن گئے ہیں، طلباء کو، مڈل کلاسز کو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اس پہ ایک اکنامک بات بہت لمبی ہے لیکن میں بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر جو میجر کریک ڈاؤن ہوا
डीपोलिटिसाइजेशन का वो ज़िया साहब के दौर में हुआ। वो इस तरीके से हुआ कि अक्रॉस द बोर्ड ना हुआ। एक स्टूडेंट यूनियन जिसका मैं भी इनको फॉलो कर रहा था, जमीयत को, चूँकि भुट्टो साहब प्रोग्रेसिव और इस तरह के लोग जो हुकूमत के खिलाफ, ये स्टूडेंट ऐसे थे जब ये बाय एंड लार्ज ये भुट्टो साहब के सपोर्टर थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने भी आके भुट्टो साहब ने अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज दिखाई तो ये तलबा ने उनके खिलाफ भी रिवोल्ट किया। सो जो ज़िया साहब ने, ज़िया साहब की जो थी बुनियादी मकसद मुआशरे को डीपोलिटिसाइज करना था, और उसमें तलबा यूनियंस और साथ ही साथ जो कोर बेस थी और जो लेबर यूनियंस थी, और उसके साथ ही साथ सियासी पार्टियाँ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 85 का इलेक्शन गैर सियासी इलेक्शन, नॉन पार्टी इलेक्शन होता है। वैसे खुदा का दुनिया में किस जगह पे कोई ऐसा कौमी इलेक्शन होता है कि जिसमें सियासी पार्टियां हिस्सा नहीं ले सकती। जुनेजो साहब किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लेके तो वो बिलोंग करते थे, तो वो गैर सियासी, उससे पहले जो सारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए वो भी। सो बेसिकली मकसद सियासत को ख़त्म करना था, लेकिन जब आप सियासी आउटलेट्स नहीं देते तो अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बारे में इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ ध्यान है कि स्टूडेंट्स ने पिछले 20-25 सालों में 30 में वायलेंस में एंगेज किया है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह स्टूडेंट्स देमसेल्फ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह कि जब आप रियासत जो है स्टूडेंट्स को और मुआशरे में वो किसी पॉलिटिकल आउटलेट नहीं होता तो उसकी फिर और सिलेक्टिवली लोगों को, कुछ लोगों की पुष्टपनाही करती है ताकि अपने मुखालफिन को मारा जा सके। और उसकी दो मिसालें हैं जो सबसे वायलेंट स्टूडेंट यूनियंस इमर्ज की। एक कराची में APMSO थी जो महाजिर MQM के जो फाउंडर थे, ये पहले ये अल्ताफ हुसैन और ये सारे स्टूडेंट्स थे, इमरान फारूक और सारे, उनको शह दी गई, उन्हें खुला हाथ दिया गया कि वो पीपल्स पार्टी की जो सारी बेस है उसको ख़त्म करें। उनको असला भी प्रोवाइड किया जाता था, रियासत की फुल। तो रियासत ने वायलेंस जो अदारों में बेशुमार इंट्रोड्यूस किया, वो बाकियों को दबा के, और जो पहली दफ़ा जो असला जब आया वो कराची यूनिवर्सिटी में APMSO और जमीयत ने, ये दोनों रियासत ने जानबूझकर जो तलबा सियासत है, जो तलबा की ऑर्गेनाइजिंग की फॉर्म थी, उनको आप कह सकते हैं कि उसको ख़राब किया। तो ये मसाइल तो अब एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप हो गए हैं। एक इतनी बड़ी जमात है, एक बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है, और उसकी एक बेस है जिसका जमीयत नाम है, और वो नहीं चाहते कि ऑब्वियसली जब कोई और लोग आके कहेंगे कि हम भी कोई ना कोई हिस्सा चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि एक तरह का आपका जो विजन है मुआशरे का, जिसमें आप चाहते हैं कि सारे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जो नहीं पढ़ेगा उसको डंडे पड़ने चाहिए। तो अगर ये विजन, और आप जाके यूनिवर्सिटियों में पूछते हैं कि लड़का लड़की क्यों बैठे हुए हैं, तो अगर आप तालिबान की रियासत इधर बनाना चाहते हैं तो वो जब बाकी लोग आएंगे, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट पावर। और बेशुमार लीडरान ये सही कह रहे हैं कि एक भट्ट साहब होते थे जमीयत के, वो सारी उम्र रिटायर ही नहीं हो रहे। तो ये मसाइल जेन्युइन हैं, लेकिन इनका हल ये नहीं है कि आप इन पे और मज़ीद पाबंदी लगाएं। इसका हल जो है वो ये है कि वो सियासत, मैं इनसे इस बात पे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता कि उसकी कोई हदूद क़यूद होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि जब तक तलबा वो बिल्कुल सही नहीं हो जाएंगे तब तक हम बैन, तो ये चिकन एग वाली प्रॉब्लम है कि जब तक पहले तलबा कोई सर्टिफिकेट जारी करे कि हम आज से सारा मुल्क तौबा कर ले। ये वैसी मिसालें हैं, इसकी मिसाल ऐसी है कि जब अंग्रेज़ इधर आया था, जब वो लोग कहते थे आप चले गए, तो वो कहते थे आपने देखा ये हिंदुस्तानी में मुसलमान हिंदू ये तो लड़ के मर जाएंगे, तो अगर हमने इनको पकड़ के रखा हुआ है, अगर हम यहाँ से चले गए तो ये तो तबाह हो जाएंगे। उसी की मिसाल जब अयूब खान साहब ने कहा, लोगों ने पूछा कि आपने ये डेमोक्रेसी क्यों ख़त्म कर दी है, तो उन्होंने कहा हमारे सूट ही नहीं करती लोगों के मिजाज के मुताबिक दी है। मैं अपने पास से बातें नहीं बता रहा, वो खुद कहते थे, उनकी डायरीज में लिखी हैं, वो कहते थे इधर गर्मी बहुत है, इधर लोग, किसी ने कहा कि इधर लोग मिर्चें बड़ी खाते हैं, तो ये लोग बड़े लड़ झगड़ जाते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है ये तो ठंडे इलाकों का काम है, तो उधर होनी चाहिए। और हम इधर कंट्रोल डेमोक्रेसी, मैं चूँकि लोकल
गवर्नमेंट पढ़ाता भी हूँ, कानून पे भी काम करता हूँ, तो उसके अंदर वर्ड्स यूज है कंट्रोल डेमोक्रेसी। इसी और ये बहुत पुरानी बात है, जो भी शख्स जब किसी को कोई इख्तियार नहीं देना चाहता तो वो यही कहता है कि ये तो बच्चे हैं और देखें ये क्या कर सकते हैं। मैं तो जब मुझे कोई कहता है कि देखें जी आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, ये क्या खराबी कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ सादा सा सवाल पूछता हूँ कि आपके ख्याल में जो दुनिया इस वक्त जो है वो एक अच्छी दुनिया है, वो तबाही की तरफ जा रही है या नहीं जा रही? तो अगर आपके ख्याल में ये बहुत अच्छी दुनिया है तो मैंने तो नहीं ये दुनिया बनाई, या मेरे जैसे लोगों ने तो नहीं बनाई, आपने और आपके वालिदैन हमारे लिए दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आप इतनी अजीम थे तो ये दुनिया इस वक्त इस जैसी दुनिया क्यों? आप पाकिस्तान जिसमें 41% अवाम सतह गुर्बत से नीचे हैं, जिसमें अशराफिया को 5,000 अरब की सब्सिडीज मिल रही हैं, जिसमें जितने ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं उनमें पाकिस्तान को कभी आपने ढूंढना हो तो आप नीचे से शुरू किया करें उस लिस्ट में जाने से। जो आपने बुराई के ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस में जो खराबी है, आप पाकिस्तान सोमालिया, अफगानिस्तान और यमन के साथ करता है। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी के, आप एजुकेशन के, आप पोलियो के, यू नेम इंडेक्स, जिसमें आप हेल्थ के, आप कोई तरह का प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स ले लें, पाकिस्तान दुनिया के लास्ट में 4-5 मुल्कों में होता है। तो ये अगर ये पाकिस्तान, अगर हमारी जनरेशन इतनी ख़राब हो गई है तो ये हमने तो ये पाकिस्तान नहीं बनाया, ये आप हमारे लिए और आपके वालिदैन, दैट मीन्स हमारे वालिदैन और हमारे बाप दादा की जनरेशन ये पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इस बात का ज़रा कायल नहीं हूँ कि ये जो यूथ जब तक ये कोई फरिश्ते बन के ना दिखाएं हम इन्हें फ्रीडम नहीं देंगे। फ्रीडम जब नया मिलता है उसके साथ इट टेक्स सम एडजस्टमेंट्स, इट इवॉल्व्स, और वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से यूनियंस की या नौजवान जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होगा, कुछ बेहतरी होगी। Assalamu alaikum. Sir Ali, I was very amazed by your words. Just going to ask 2 questions from Sir Ali and from Sir Umair, sorry. Sir Ali, the thing you said about critical thinking in our youth, don't you think it's ये हमारे मुल्क के लोगों का काम है इसको ठीक करना, the educational system? Don't you think हमारा इसमें कोई वो नहीं, गलती नहीं है? बिकॉज हम शुरू से यही पढ़ते आते हैं कि ABC 1 2 3 मैट्रिक का वही है, जब आप मैट्रिक से निकलते हो तो यूनिवर्सिटी में भी वही आपको स्टार्स पढ़ा रहे होते हैं। हमें कभी आउट ऑफ बॉक्स सोचा सिखाया ही नहीं गया, हमें लिटरेचर से प्यार करवाया ही नहीं गया। It's very few people who love literature. And from Sir Umair, I need an advice from you because student union भी है, we have societies too, but there's a gap between us and the parliament. हमारा कोटा पार्लियामेंट में नहीं है, and हम people like me, I really want to be a politician one day, inshallah. But मुझे वहाँ तक का सफर, there's no good mentor for me. So आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? Thank you very much, madam. Very short answer. Critical thinking का मर्डर तब होता है जब लोगों को सोचने से रोक दिया जाता है, और ये मैं उसामा साहब की बात को कंटिन्यू ऑन करूँगा। ये माइक्रो से मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं। जब आप फ्रीडम को मर्डर करोगे, जब आप बोलोगे कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद पे तकरीर करें, आप तकरीर करें कि आप जब बच्चे थे माई सेल्फ पे ऐसे लिखें, जब इस तरह की चीज़ें निसाब के अंदर होंगी और जब कुछ हयूद और कयूद से बाहर सोचने का मौका आपको मिलेगा ही ना, तो किसी तरह की भी कोई चेंज कभी किसी जगह पे आ नहीं सकती, और क्रिटिकल एनालिसिस लोगों ने डेवलप नहीं किया जा सकता। माय सिस्टर गोज टू ऑक्सफोर्ड, मुझे ऑक्सफोर्ड में मेहंदी हसन के सामने बोलने का भी इत्तेफाक हुआ है। सबसे प्राइमरी चीज़ जो कि गोरा अपने बच्चे को सिखाता है वो ये कि यू कैन क्वेश्चन, यू हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली से नो। इफ देयर इज अ 5-year-old and if his dad wants to take him to the market, वो उससे पूछेगा may I take you to the market, or would you mind if we go buy sweaters for you today? उस छोटी एज से उनके अंदर ये चीज़ डाली जाती है कि आपने अपनी रैशनैलिटी को, अपने थॉट प्रोसेसेस को खुद डेवलप करना है। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि जी, oh
ever stand up to an elder, that is sort of badtamizi, or if it is like some sort of discursive idea that comes out in that context, that is like bad. जो इस सारी बात से लिंक ये जमीयत और स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इस सारी बात का यहाँ पे लिंकेज ड्रॉ होता है, बिकॉज जब सारी उम्र आपने सुना ही ना होती है ना, ये कर लें बच्चे और नहीं करो, उस्ताद से पूछा कि आज यहाँ पे ये फलाना सोशल इवेंट हो जाए, बच्चे और नहीं करो, ये कर सकते हैं, नो, या यहाँ जा सकते हैं, नो. When you hear this term, तो जब आपको freedom मिलती है, तो फिर obviously there is an abuse to that freedom that is attached to it, and obviously if you are scrutinized and like excruciated and ousted, and अगर ये students पे इस तरह के labels लगाए जाते हैं उस तरीके से, तो वो labeling and self-fulfilling prophecy है, फिर उन्होंने उसी तरीके का बनना है. So from a micro to a macro level, critical thinking can only be developed when people become free thinkers. Free thinkers ज़रूरी नहीं है कि वो बदतमीज हो. Free thinkers can be civilized, but free thinking is like the determinant, and it's like a determinant for personal success and for a nation's success. अगर आप आज़ादाना सोच नहीं रह सकते, तो ना आप इंफरादी हैसियत में कभी कामयाब होंगे, ना आप क्या कहते हैं मुल्क की सतह पर कभी कामयाब हो सकते हैं. तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि इंफरादी हैसियत के अंदर खुद सोचने की एबिलिटी लाएं, और तालीमी निसाब के अंदर भी और बाकी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्री थिंकिंग को प्रमोट करें. थैंक यू. आपका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा अपने लिमिटेड नॉलेज में, और क्योंकि मेरे पे कुछ बाउंड्रीज भी हैं, मैंने उसी एक दायरा के अंदर रह के ही जवाब देना है. मैं बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकता, जिस तरह मेरे सारे कोलीग्स ले सकते हैं, क्योंकि कल मैंने दफ्तर भी जाना है, अदरवाइज रात में कोई भी काला वीगो डाला आ सकता है. तो देखें, एक तो फारूक को मैं मुबारकबाद, अगर जमीयत ने नोटिस किया है तो अब आपकी रिकग्निशन होनी शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए उनको एक केक भेजें, उनको फूल भेजें कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है. तो ओवरऑल देखें, कुछ इश्यूज़ हैं, मैंने पहले भी कहा आप लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. नेशनल यूथ कोऑर्डिनेशन कमीशन की जो बात की थी फहद ने, तो उस पूरे यूथ कोऑर्डिनेशन कमीशन में आई वॉज द यंगेस्ट वन, जिसकी अपनी उम्र 40 साल होने वाली है. तो मेरे दो मसले थे. मैं जब वहाँ जाता था, मैं अपने डिपार्टमेंट में जब कोई बात करता हूँ यूथ इश्यूज़ के ऊपर, इवेंट्स के लिए, एक्टिवेशंस के लिए, तो मेरे सीनियर्स जो हैं वो कहते हैं यार ये छोटा है, बच्चा है, अभी इसको मैच्योरिटी नहीं है, ये टाइम के साथ साथ सरकारी निज़ाम को सीख लेगा. अब जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो आई फील यंगर. मैं कहता हूँ कि चलें वो तो बात सुनते नहीं, आप सब मेरी बात ही सुनते हैं. तो वहाँ पे आई ट्राई टू बी लाइक उन्हीं की तरह. हमें आप लोगों को सबको, जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, कि रीग्रुप होने की ज़रूरत है. अपनी राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को समझें. आप लोग देखें ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कौन चलाता है? आप लोग ही चलाते हैं ना. आप किसी को भी एक नाम दे देते हैं, एक टैग दे देते हैं, तो वाई नॉट अपने लिए एक एफर्ट करें. हमारे यूथ अफेयर्स के तमाम डिपार्टमेंट्स पूरे पाकिस्तान में तब तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक आप लोगों को स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा. आप लोग अगर प्राइम रिस्पॉन्सिबल कॉम्पोनेंट होंगे तो तभी हम तरक्की करेंगे. मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, देयर इज नो फोकस, देयर इज नो विजन फॉर यूथ एम्पावरमेंट. हम एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं. मेरे डिपार्टमेंट में बैठ के मुझे कहा जाता है कि ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये हायर एजुकेशन करेगा. जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये स्कूल एजुकेशन कर लेगा. स्कूल एजुकेशन से पूछते हैं तो वो कहते हैं इंडस्ट्रीज के अंडर डेफ्टा है, डेफ्टा करेगा. तो इतने सारे लूपहोल्स आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें जो कैटर करनी चाहिए आप लोगों की तरक्की के लिए, आप लोगों की एम्पावरमेंट के लिए, वो नहीं हो पाती है. तो यूथ फोकस ग्रुप बनाए. आपने लिटरेचर की बात की तो लाहौर इज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एज द सिटी ऑफ लिटरेचर. मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को फॉलो करें. वी हैव स्टार्टेड अ होल स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटीज यूथ एंगेजमेंट के लिए. 5th and 6th को हम एक फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद कर रहे हैं, उसमें कॉन्सर्ट भी है. कॉन्सर्ट इज फ्री एंट्री, आप लोग सब आएँ. इसी महीने में हम कम्युनिटी गेम्स भी कर रहे हैं. देन देयर आर रेगुलर वर्कशॉप्स जो हम टाउन हॉल बिल्डिंग में करेंगे. तो मैं फहद से भी और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग हमें अपना इनपुट भी दें कि हम ऐसी क्या चीज़ें करें. क्योंकि देखें, बीइंग गवर्नमेंट मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी,
we don't have the lack of finances. ہمارے پاس resources موجود ہیں لیکن ان کو صحیح طرح خرچنے کی سینس نہیں ہے. ہم یوتھ پہ اگر آپ لوگ ان چیزوں پہ کوئی چیز لگائیں گے تو دیٹ از آپ کے ہی پیسے ہمیں آپ کے اوپر لگانے ہیں. اس پہ ضرور ہمیں کچھ گائیڈ بھی کریں اور بتائیں گے تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی میرا کویشچن طیبہ کاکڑ سے کہ جیسے کہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہو اور آپ نے ابھی کہا کہ اپرچونٹی جو ہے نا خود بنانی پڑتی ہے, اپرچونٹی گریب کرنی پڑتی ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ بلوچستان سے تو آپ بلوچستان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے یا گورنمنٹ لیول پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز یوتھ کے لیے, کیا اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, اور آپ کیا یوتھ کو یہاں پہ آ کے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا میسج دینا چاہو گے؟ Asad, luckily we both belong from one territory. تو میں ذرا اپنے whatever I said I want to rephrase it کہ opportunities کبھی پلیٹ میں نہیں آتی, we have to grab that. تو ہمارے جیسے اگین یہ ایگزامپل دوں گی کہ اس انٹرنشپ کا کسی کو وہاں پتہ نہیں تھا, تو میرے بعد ہم نے اویئرنیس سیشن کرائے اور جہاں پہ میں نے ایک نے اپلائی کیا میرے بعد 42 لوگوں نے اپلائی کیا, تو اٹ آلویز اے ون اسٹیپ. وہاں کے لوگوں کا بتاؤں, وہاں کے لوگوں کی ایگزامپل کچھ اس طرح ہے جہاں 100 میں 98% سارا پاکستان ہوتا ہے, 2% صرف بلوچستان ہوتا ہے, اینڈ وہ 2% اس 98% کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. I think this is the biggest achievement that without resources, without bag, no good education, cultural barriers, boys کا پریشر الگ ہے. ہم کہتے ہیں ہماری عورت, میں بہت پراؤڈلی کہتی ہوں ہماری بلوچ اور پٹھان عورت پولیٹیکلی بہت اویئر ہے, ان کو جو سیاسی شعور بہت ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ہم بہت باہر جاتی ہیں, وہ اس لیے کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے they are murdered. اس لیے نہیں کہ ہم بہت آؤٹ گوئنگ ہے اس لیے ہمیں سیاسی شعور ہے, بلکہ اس لیے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد صاحب 2003 میں گئے تھے وہ ابھی تک نہیں ہے, تو اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا بند کر دو. Still we are striving, still we are struggling, still we are competing with the other half of Pakistan. Why you all can't? جیسے کانسرٹ کی بات ہوئی تو بڑے بچے میں نے دیکھا ایکسائٹیڈ ہو گئے. یوتھ جنرل اسمبلی نے ایک اویئرنیس سیشن رکھا, سیٹیں بڑی خالی ہوئی ہیں کیونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. جب علم سیکھنا ہو نا, this beautiful girl asked very good question کہ I don't see any mentor and I said become one because she can become one. اگر آپ میں ایک جذبہ ہے کچھ بننے کا تو آپ بن سکتے ہو. Why you all want to follow someone? Why you all don't want to become one? Become one. یہ چھوڑ دیں اس کی طرح بننا ہے, اس کی طرح بننا ہے. مت انگریزی مت بولے, اپنی لوکل لینگویج بولے, اپنے اسکل کو انہینس کرے, جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ آگے لے جائے. صرف اس بات پہ فوکس ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال نہیں کرانا. اب اسٹوڈنٹ یونینز کا پروپورشن اتنا ہے, جو اسٹوڈنٹ یونینز کی وجہ سے بلوچستان یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں جو چیزیں ہوئی ہیں, کیا اس کا پروپورشن اتنا ہے. میرے والد صاحب مجھے یونیورسٹی میں بھیجیں گے, میں کسی پولیٹیکل سرکل کا پارٹ بنوں گی اور اگلے دن میرے اور میرے بھائی کو اگر اٹھا دیا جاتا ہے تو کیا میرا چچا میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ کبھی بھی نہیں. So see the greater proportion, see the utilitarian duty, greater happiness for the greater people. اب ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ لوگ کا پولیٹیکل سرکل؟ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے.
اب پالیسی بنانی ہے، پالیسی کے لیے تو آپ کو سیاسی شعور ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو تعلیمی یافتہ ہونا ضروری ہے، اور جب آپ تعلیمی یافتہ ہوں گے تو آپ کو سیاسی شعور بھی آئے گا۔ سیاسی شعور کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ ٹی ایم ایل این والے غلط ہے۔ سیاسی شعور کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے اگر غلط ہے وہ کیوں غلط ہے، ٹی ایم ایل این غلط ہے تو کیوں غلط ہے۔ ہم بڑے ایک ایگریسو اور ہم بڑے لیزی نیشن، ہم کہتے ہیں بس ہمیں کچھ دیں، اور اگر نہیں criticism, there should be always a constructive criticism for a prosperity, not a criticism. تو in the end ہم بلوچستان کے لوگ اسی طرح بولتے ہیں، یہ ہے ہماری پہچان۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ انٹائر پینل کہ اتنی بہت اچھی اور بہت انفارمیٹیو ہماری آج کی ڈسکشن رہی ہے۔ آج کا اگر میں خلاصہ دوں اس پوری پینل ڈسکشن کا تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم سب کو موقع دیا جائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، انفیکٹ ہم پالیسی بنا کے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ ہمیں وہ موقع اور ہمیں وہ چیز ملے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، موقع کبھی کبھار لینے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں دیا نہیں جائے گا بیکاز اگین وی آر ان میجورٹی۔ تو میں علی صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گی بالکل کہ ہمیں نہ کہنے کی عادت بچپن سے ہی ڈالی ہونی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز میں ہم نے ہاں کہنا ہے اور کس چیز میں ہم نے نہ کہنا ہے، کیونکہ جب تک بچپن سے ہمیں یہ شعور اور یہ اجازت گھر والوں سے نہیں ملے گی، یہ سپورٹ سسٹم نہیں ملے گا، تو ہم کل کو بڑے ہو کے ایک اچھے شہری تو کیا ایک اچھے انسان ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب نے جیسے بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پہ پابندی لگا دو اور آپ کمپلیٹلی اس چیز پہ حتمی فیصلہ سنا دو کہ اس چیز کے یہ کونس ہیں تو آپ یہ چیز نہ کرو۔ ہر چیز کے پروز ہیں، ہر چیز کے کونس ہیں، ہاں اس کو آپ کو لمٹ کرنا چاہیے، اور لمٹ آپ اس طریقے سے کرو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کچھ غلط کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ صرف ایک یونین کی بات نہیں آتی ہے، باقی اسٹیٹ اداروں کی بھی ذمہ داری آتی ہے۔ پھر موونگ آن ٹو عمیر صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم بلیم گیم ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، یہ بلیم گیم ہٹا کے اپنی ذمہ داری ہر انسٹیٹیوشن ہر ادارے کو خود لینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک صرف ریپرزینٹیو ہی ہیں اور ایک چھوٹے سے ادارے کے ہیں تو آپ اپنے بلبوتے پہ اپنا کام کرتے رہیں، کل کو آپ اپنے آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورے طریقے سے انجام دیا تھا۔ فاض صاحب نے جیسے یہ بولا کہ ہمیں خود ہی کو ہی اپنے آپ کو اتنا زیادہ کرنا چاہیے ایجوکیٹ، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو اوور آل اکوپڈ رکھنا چاہیے کہ ہم کل کو کسی بھی سطح پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات کرتے ہیں یا اگر کوئی پالیسی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو ہم اتنے اکوپڈ ہونے چاہیے کہ وی نو واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ۔ لاسٹلی تھینک یو سو مچ طیبہ میم، بالکل ایسی بات، یہ بالکل بات درست ہے کہ مینٹورس کو ہم کیوں ڈھونڈیں، ہم اپنے مینٹور خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بنا سکتے، بالکل بنا سکتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ فار دس تھنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار انلائٹننگ اس، بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہیں ہم، تھینک یو سو مچ۔